صلاح الدین ایوبی کی قسط نمبر 21 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ تمام ایپیسوڈز آپ تک پہنچتی رہیں۔ قاہرہ سے 1.5 میل دور، جہاں ایک طرف ریت کے ٹیلے اور باقی ہر طرف صحرا ریت کے سمندر کی مانند افق تک پھیلا ہوا تھا، یہ صحرا لاکھوں لوگوں کے آنے سے بھر گیا تھا۔ قاہرہ کے بازار اور سرائے میں رش پڑ گیا تھا۔ یہ لوگ دور دور سے اس سرکاری منادی پر آئے تھے کہ 6-7 روز بعد قاہرہ کے ریگستان میں مصر کی فوج گھڑ سواری، شتر سواری، دوڑتے گھوڑوں اور اونٹوں سے تیر اندازی اور بہت سے جنگی کمالات کا مظاہرہ کرے گی۔ منادی میں یہ بھی اعلان کیا گیا تھا کہ غیر فوجی لوگ بھی ان مظاہروں میں جس کسی کو چاہیں تیغ زنی، کشتی، دوڑتے گھوڑوں کی لڑائی اور تیر اندازی وغیرہ کے لیے للکار کر مقابلہ کر سکتے ہیں۔ یہ منادی صلاح الدین ایوبی نے کروائی تھی۔ اس کے 2 مقاصد تھے، ایک یہ کہ اس سے لوگوں کو فوج میں بھرتی ہونے کی ترغیب ملے گی، اور دوسرا یہ کہ جو لوگ ابھی تک سلطان کو فوجی لحاظ سے کمزور سمجھتے تھے، ان کے شکوک رفع ہو جائیں گے۔ سلطان کو جب یہ خبر ملی کہ لوگ 6 دن پہلے ہی تماشا گاہ میں جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں تو وہ بہت خوش ہوا، مگر علی بن سفیان پریشان سا نظر آتا تھا۔ اس نے پریشانی کا اظہار بھی سلطان سے کر دیا تھا۔ سلطان نے مسکرا کر اس کو کہا تھا، اگر تماشائیوں کی تعداد 1 لاکھ ہو جائے تو 5000 سپاہی تو ہمیں مل ہی جائیں گے۔ محترم امیر، علی بن سفیان نے کہا، میں تماشائیوں کے ہجوم کو کسی اور زاویے سے دیکھ رہا ہوں۔ میرے اندازے کے مطابق تماشائیوں کی تعداد 1 لاکھ ہوتی ہے تو اس میں 1000 جاسوس ہوں گے۔ دیہاتوں سے عورتیں بھی آ رہی ہیں، ان میں اکثر سوڈانی ہیں۔ ان میں سے کچھ کا رنگ اتنا گورا ہے کہ عیسائی عورت اس میں آسانی سے چھپ سکتی ہے۔ میں تمہاری اس مشکل کو اچھی طرح سمجھتا ہوں علی، سلطان نے کہا، لیکن تم جانتے ہو میں نے جس میلے کا انتظام کیا ہے وہ کیوں ضروری ہے۔ تم اپنے محکمے کو اور زیادہ ہوشیار کر دو۔ جی، میں اس کے حق میں ہوں، علی بن سفیان نے کہا۔ یہ میلہ بہت ہی ضروری ہے۔ میں نے اپنی پریشانی آپ کو پریشان کرنے کے لیے نہیں بتائی، صرف یہ اطلاع پیش کی ہے کہ یہ میلہ اپنے ساتھ کیا خطرات لا رہا ہے۔ قاہرہ میں جگہ جگہ کہبہ خانے قائم ہو گئے ہیں اور عصمت فروش لڑکیوں نے خوب دولت اکٹھی کر لی ہے۔ جب یہ میلہ ختم ہوگا تو یہ گند بھی صاف کر دیا جائے گا۔ سلطان نے کہا، میں اس پر پابندی عائد نہیں کرنا چاہتا۔ مصر کی اخلاقی حالت اچھی نہیں۔ رقص اور عصمت فروشی 1-2 دنوں میں ختم نہیں کی جا سکتی۔ ابھی مجھے زیادہ سے زیادہ تماشائیوں کی ضرورت ہے۔ مجھے فوج تیار کرنی ہے اور تم جانتے ہو علی، ہمیں بہت زیادہ فوج کی ضرورت ہے۔ میں نے فوج اور انتظامیہ کے سربراہوں کے سامنے یہ ضرورت وضاحت سے بیان کر دی تھی۔ میں آپ کو اس وضاحت سے روک نہیں سکا تھا امیر محترم، علی بن سفیان نے کہا۔ میری سراغ رساں نگاہوں میں نصف سربراہ ایسے ہیں جو ہمارے وفادار نہیں۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان میں کچھ ایسے ہیں جو آپ کو اس گدی پر نہیں دیکھنا چاہتے، اور باقی جو ہیں ان کی دلچسپیاں سوڈانیوں کے ساتھ ہیں۔ میں نے ان میں سے ہر ایک کے پیچھے ایک آدمی چھوڑ رکھا ہے۔ میرے آدمی مجھے ان کی سرگرمیوں سے آگاہ کرتے رہتے ہیں۔ کسی کی کوئی خطرناک سرگرمی سامنے آئی ہے؟ سلطان ایوبی نے پوچھا۔ نہیں، علی بن سفیان نے جواب دیا، سوائے اس کے کہ یہ اپنے عہدوں کو فراموش کر کے رات کو مشکوک خیموں میں جو عارضی کہبہ خانے اور رقص خانے بن گئے ہیں وہاں بسر کرتے ہیں۔ میرا دماغ زیادہ ان کشتیوں پر گھوم رہا ہے جو ساحل پر دیکھی گئی تھیں۔ اس وقت بحیرہ روم سے فوج واپس بلا لی گئی تھی۔ وہاں کچھ انٹیلیجنس کے لوگ نظر رکھنے کے لیے چھوڑ دیے گئے تھے، لیکن سمندر بہت بڑا تھا، سب جگہ نظر نہیں رکھی جا سکتی تھی۔ 10 روز گزرے ایسی ہی ایک جگہ سے جہاں سمندر چٹانوں کے اندر آیا ہوا تھا 2 باغبان کشتیاں نکلتی دیکھی گئیں۔ وہ شاید رات کو آئی تھیں۔ ان کو دیکھ کر 2 گھڑ سوار سرپٹ دوڑے اور دوڑ کر وہاں پہنچے جہاں سے کشتیاں نکل کر گئی تھیں۔ کشتیاں دیکھ کر معلوم ہوتا تھا کہ یہ مصر کی نہیں بلکہ سمندر پار کی ہیں۔ ان سواروں نے یہ خبر قاہرہ پہنچا دی تھی۔
علی بن سفیان کے لیے یہ ممکن نہ تھا کہ وہ ریگزار میں انہیں ڈھونڈ لیتا جو کشتیوں سے اتر کر آئے تھے۔ خبر پہنچتے پہنچتے ہی 3 دن لگ گئے تھے اور یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ کشتیوں سے کون اترا ہے۔ ایوبی نے پوچھا کہ ان کشتیوں میں ایسی کیا خاص بات تھی علی؟ علی نے اس کے جواب میں کہا، ہم میلے کی منادی 1.5 مہینے سے کروا رہے ہیں، یہ خبر یورپ تک بھی پہنچ گئی ہوگی۔ مجھے لگتا ہے کہ تماشائیوں کے ساتھ سلیبیوں کے جاسوس میلے میں آ گئے ہیں۔ قاہرہ میں اس وقت لڑکیاں عارضی طور پر نہیں، مستقل طور پر فروخت ہو رہی ہیں۔ سلطان کو ان خبروں سے کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ باحرہ روم پر سلیبی شکست کو 1 سال گزر چکا تھا۔ علی نے سمندر پار جاسوسی کا انتظام کر دیا تھا جو مضبوط اور 100% قابل اعتماد نہیں تھا۔ تاہم یہ اطلاع مل گئی تھی کہ سلیبیوں نے مصر میں تخریب کاری اور جاسوس بھیج رکھے ہیں۔ ابھی مصر کے متعلق ان کے عزائم کا پتہ نہیں لگ سکا تھا۔ خبروں سے معلوم ہوتا تھا کہ سلیبیوں نے ملک شام میں جاسوسی کا نظام زیادہ مؤثر کیا ہوا ہے۔ وہ نور الدین زنگی کے ہوتے ہوئے براہ راست تو ٹکر نہیں لے سکتے تھے۔ زنگی نے جب ان کا زمینی لشکر تباہ کیا تو بہت سے سلیبی ان کی قید میں آ گئے تھے۔ ان میں ایک رینالڈ نام کا قیدی بھی تھا۔ سلطان ایوبی کو یہ اطمینان تھا کہ ادھر زنگی مسلمانوں کی پاسبانی کر رہا ہے، مگر وہ پھر بھی فوج تیار کرنا چاہتا تھا۔ وہ اس لیے کہ سلیبیوں سے فلسطین لینا چاہتا تھا۔ سلطان کو ان سب عزائم کے لیے بہت بڑی فوج کی ضرورت تھی، جس میں کچھ تو مصری تھے اور کچھ زنگی کے بھیجے ہوئے سپاہی اور کچھ سوڈانی بھی شامل ہو گئے تھے، لیکن یہ فوج ناکافی تھی۔ مصر کے لوگوں نے ابھی تک نہ سلطان کو دیکھا تھا نہ سلطان کی فوج کو۔ ایوبی نے اس میلے پر اپنے فوجی سربراہوں کو یہ ہدایات جاری کی تھیں کہ وہ عام لوگوں سے ملیں اور انہیں باور کروائیں کہ وہ انہی میں سے ہیں، اور ہم سب کا مقصد یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی سلطنت کو دور دور تک پھیلانا اور اسے صلیبی فتنے سے پاک کرنا ہے۔ علی بن سفیان میلے سے 1 روز پہلے ایوبی کو جاسوسوں کی رپورٹ دے رہا تھا۔ اس نے کہا، پریشانی صلیبی جاسوسوں سے نہیں بلکہ اپنے کلمہ گو بھائیوں سے ہے جو ان کا اعلی کار بنتے ہیں۔ میں نے اپنے محکمے کو پوری طرح چوکس کر رکھا ہے۔ ان سے کہو کسی جاسوس کو نہ ماریں۔ علی بن سفیان نے حکم دیا۔ جاسوس دشمن کے لیے آنکھ اور کان ہوتے ہیں اور ہمارے لیے زبانیں ہیں۔ وہ تمہیں ان کی خبریں دیں گے جنہوں نے انہیں بھیجا ہے۔ میلے کی صبح شروع ہوئی۔ یہ ایک وسیع میدان تھا۔ ایک طرف ٹیلے تھے، وہاں کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ جنگی دف بجنے لگے، گھوڑوں کے چاپوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں جیسے کوئی سیلابی دریا بہہ رہا ہو۔ یہ کوئی 2000 گھوڑے تھے۔ لوگ متوجہ ہو گئے تو پہلا گھوڑا میدان میں داخل ہوا۔ یہ گھوڑا صلاح الدین ایوبی کا تھا۔ اس کے دونوں جانب علم بردار تھے اور پیچھے سواروں کا ایک بہت بڑا دستہ تھا۔ ہر ایک کے ہاتھ میں برچھی تھی جو چمک مار رہی تھی۔ گھوڑوں پر پھولدار چادریں ڈالی گئی تھیں۔ ہر ایک کی کمر سے تلوار لٹک رہی تھی۔ وہ سینہ تانے گردن کو اوپر اٹھائے میدان میں جب داخل ہوئے تو ان کے رعب سے ہر طرف خاموشی طاری ہو گئی۔ چاروں طرف تماشائی کھڑے تھے۔ ان کے آگے ایک جگہ شامیانہ لگایا گیا تھا۔ ان میں کچھ کرسیاں رکھی گئی تھیں جس میں بڑے رتبے کے لوگوں کو بیٹھنے کا انتظام کیا گیا تھا۔ وہاں قاہرہ کے مسجد کے امام بھی موجود تھے جن کو صف اول میں نشستیں دی گئی تھیں۔ ان کے ساتھ سلطان کے خاص حکم سے انتظامیہ کے لوگ بھی بیٹھے تھے۔ ان میں خادم الدین البرق بھی تھا۔ علی بن سفیان کے بعد یہ دوسرا آدمی تھا جو سلطان اور حکومت کے ہر راز سے واقف تھا۔ اس کا عہدہ سالار جیسا ہی تھا۔ جنگ کے منصوبے اور نقشے اسی کے پاس ہوتے تھے۔ اس کی عمر 40 سال کے قریب تھی۔ وہ عرب کے حسن اور جلال کا پیکر تھا۔ جسم توانا اور چہرہ حشاش بشاش تھا۔ البرق کے ساتھ ایک خوبصورت نوجوان لڑکی بیٹھی تھی۔ اس لڑکی کے ساتھ ایک 60 سال کا آدمی بیٹھا تھا۔ وہ کوئی امیر کبیر تاجر معلوم ہوتا تھا۔ البرق کئی بار اس لڑکی کو دیکھ چکا اور ایک بار جب اس لڑکی نے اس کو دیکھا تو وہ لڑکی مسکرا دی۔ پھر اس نے بوڑھے کی طرف دیکھا تو اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ گھوڑے تماشائیوں کے سامنے سے گزر گئے تو شتر سوار آ گئے۔
اونٹوں کو خوبصورت چادروں سے سجایا ہوا تھا، ہر ایک کے ہاتھ میں خوبصورت نیزے چمک رہے تھے۔ اونٹوں کی گردن اوپر کو اٹھی ہوئی تھی جیسے فخر سے اونچی کی گئی ہو۔ سواروں کی شان نرالی تھی، گھڑ سواروں کی طرح ہر سوار سامنے دیکھ رہا تھا۔ یہ اونٹ عام تھے لیکن فوجی تربیت اور فوجی چال سے وہ کسی اور ہی قسم کے لگنے لگے تھے۔ البرق نے پاس بیٹھی لڑکی کو پھر دیکھا۔ اب کے لڑکی نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا۔ البرق کی ایک بیوی تھی جس سے 4 بچے تھے۔ وہ شاید اس بیوی کو اس وقت بھول چکا تھا۔ وہ لڑکی کے اس قدر قریب تھا کہ لڑکی کا ریشمی لباس کئی بار اڑ کر البرق کے سینے پہ جا لگا۔ شتربانوں کے پیچھے پیادہ فوج آ رہی تھی۔ ان کی بھی شان ایسی ہی تھی کہ رعب پیدا ہو رہا تھا۔ ایوبی یہی رعب پیدا کرنا چاہتا تھا۔ یہ سب دستے ایوبی کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ پھر ایوبی اپنا دستہ موڑ کر واپس میدان کے درمیان میں آیا اور گھوڑے سے اتر کر ہاتھ ہلا ہلا کر تماشائیوں کو سلام کرتا رہا۔ پھر وہ شامیانے کے نیچے چلا گیا۔ وہاں ایک ایک نے اٹھ کر ایوبی کو سلام کیا اور ایوبی نے سب کا سلام کا جواب دیا اور اپنی نشست پر جا بیٹھا۔ اس کے بعد میلے کے کرتب شروع ہو گئے۔